کولہاپور میں جو فساد برپا کیا گیا اور بہت ہی گھنونی سازش یہاں پر رچی گئی، انسانیت کو شرمسار کرنے والا جو بھی اس کے قصوروار ہے، جو بھی خاطی ہے، ان پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے اور ان کو جلد از جلد جو ہے اس کی سزا ملے، اور ایسی سزا ملے کہ کوئی اس کے بعد اگلی بار ایسی کرنے کی ہمت نہ کرے۔ کیونکہ جو پارٹیاں اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحا کہتی ہے، جو پارٹیاں سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ان پارٹیوں کے ہائی کمان کی طرف سے، اعلیٰ کمان کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، کوئی انہوں نے آ کر مسلمانوں کے زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش نہیں۔ تو یہ کیا بات ہوگی کہ الیکشن کے وقت میں آپ کو مسلمان یاد آتے ہیں، الیکشن کے وقت میں جب ووٹ چاہیے ہوتا ہے آپ مسلمان کے مسیحا بنتے ہو آ کے، اور جب مسلمان تکلیف میں آتا ہے، جب مسلمان پریشانی میں آتا ہے تو آپ آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمان اب جاگ چکا ہے، ایک طرفہ محبت اب نہیں چلنے والی۔ تو اب یہی ہوگا کہ محبتوں کا جواب دیں گے، اور وفا کریں گے، وفا کریں گے، جفا کریں گے، جفا کریں گے۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں۔ امتیاز جلیل صاحب کو کہ کسی بھی چیز کا ٹوکرا لا کر علماء پہ ڈال دیں کہ یہ تم نے کیا، تمہاری وجہ سے ہوا، اور یہ تم آگے آنا چاہیے، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ وضاحت کرو، آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے علماء سے جو ہے آن کیمرہ آ کے آپ معافی مانگے۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، ہم سب جانتے ہیں کہ کولہاپور میں جو فساد برپا کیا گیا، جو مسجد پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں کے املاک پر حملہ کیا گیا، اور بہت ہی گھنونی سازش یہاں پر رچی گئی، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت ایسا جرم ہے کہ یعنی انسانیت کو شرمسار کرنے والا جرم ہے۔ تو اسی کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے، یہ نویدن دینے کے لیے کہ ان پر جو بھی اس کے قصوروار ہے، جو بھی خاطی ہے، ان پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے اور ان کو جلد از جلد جو ہے اس کی سزا ملے، اور ایسی سزا ملے کہ کوئی اس کے بعد اگلی بار ایسی کرنے کی ہمت نہ کرے۔ کیونکہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک آستہ، مسلمانوں کی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، مسجد پر چڑھ کے مسجد کے میناروں پر ہتھوڑے برسائے گئے، اور مسجد کے اندر جوتوں سمیت جا کر جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے، جہاں سے خطبہ دیا جاتا ہے، اس پر ہتھیاروں سے اور ڈنڈوں سے جو ہے اس پر حملہ کیا گیا۔ ایک بہت ہی گھنونی حرکت یہ کی گئی۔ ہم اس کی پرزور انداز میں مجلس ائمہ و مؤذنین اورنگ آباد کی جانب سے مذمت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا علماء کا یہ وفد یہاں پر آیا تھا ڈویژنل کمشنر آفس میں، اور ہم نے نویدن دیا کمشنر صاحب کو کہ کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے۔ اس میں ہم نے یہ مانگ کی کہ پہلے تو خاطیوں کے خلاف کارروائی ہو، اور دوسری ہم نے مانگ یہ کی کہ مسلمانوں کا جو وہاں پر نقصان ہوا ہے، جو ہوٹلیں ان کی جو ہے توڑ پھوڑ کی گئی، اور جو ان کی مال کو جو ہے نشٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بہت بھاری ماترا میں جو ہے مسلمانوں کا مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو حکومت جو ہے اس نقصان کی بھرپائی خود کرے، یا پھر جو بلوائی ہے، جنہوں نے وہاں پر آتنک مچایا، ان کے ذریعے سے ان مسلمانوں کی املاک کی بھرپائی کر کے دے۔ یہ حکومت کا کام ہے۔ سب سے پہلے حکومت کا کام یہی ہے کہ جو اقلیت اس ملک میں رہتی ہے، اس کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پہ آتی کہ ان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ یہ کوئی جنگل راج یہاں نہیں چل رہا ہے، جو بھی آئے گا اپنے اعتبار سے کام شروع کر دے گا۔ اسی لیے حکومت سے یہ ہم پرزور انداز میں حکومت سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ خاطیوں کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا، اس نے پوری دنیا میں ہندوستان پر ایک کلنک لگا دیا ہے۔ اور مہاراشٹر میں ہونا، یہ مہاراشٹر جو ایک ایسا ہمارا پردیش تھا کہ یہاں پر یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن اب جو ہے مہاراشٹر میں بھی یہ گھنونی حرکت جو ہے ابھی جو ہوئی ہے کولہاپور کے اندر، اس پر روک لگائی جائے اور اقلیت کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ ہماری مانگ ہے حکومت سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو مسلمان جن حالات میں ہیں کولہاپور کے، یہ جو ہے جو حالات ابھی وہاں چل رہے ہیں، تو ابھی یہ ضرورت ہے کہ ان کے لیے بہترین انداز میں نمائندگی کی جائے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پارٹیاں اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحا کہتی ہے، جو پارٹیاں سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ان پارٹیوں کے ہائی کمان کی طرف سے، اعلیٰ کمان کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، کوئی انہوں نے آ کر مسلمانوں کے زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش نہیں کی۔
تو یہ کیا بات ہوگی کہ الیکشن کے وقت میں آپ کو مسلمان یاد آتے ہیں، الیکشن کے وقت میں جب ووٹ چاہیے ہوتا ہے آپ مسلمان کے مسیحا بنتے ہو آ کے، اور جب مسلمان تکلیف میں آتا ہے، جب مسلمان پریشانی میں آتا ہے تو آپ آنکھ بند کر لیتے ہو۔ تو یہ ون سائیڈڈ محبت چل رہی ہے، ون سائیڈ لو چل رہا ہے کہ الیکشن میں مسلمان ہمیں ووٹ دیں گے، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسلمان ہماری ووٹ بینک ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مسلمان اب جاگ چکا ہے، ایک طرفہ محبت اب نہیں چلنے والی۔ جیسے تم ہمارے ساتھ میں کھڑے رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ میں کھڑے رہیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف تمہارے ساتھ کھڑے رہے اور تم جب ہم پر حالات آئے مسلمانوں کی، چاہے وہ مسلمانوں کی کسی بھی مدعے کی بات ہو، چاہے ریزرویشن کی بات ہو، آپ آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ تو یہ کون سی آپ کی سیاست ہے، اور یہ کون سا اپنے آپ کو آپ جو ہے سیکولر بتاتے ہو، سیکولر پارٹی؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو یہ آنکھیں موند لیتے ہیں۔ تو اب یہی ہوگا کہ تم جو کرو گے، ایک شاعر نے کہا ہے کہ گلاب دو گے گلاب دیں گے، محبتوں کا جواب دیں گے، اور وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ بس اب بہت ہو گیا، مسلمانوں نے ایک طرفہ بہت نبھا لی، اب جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے، اگر ابھی بھی یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے حق میں کھڑے نہیں ہوتے گئے اور مسلمانوں کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے اور کوششیں نہیں کرتے ہیں، تو پھر اگلے الیکشن میں جو ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اورنگ آباد کے سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے اس حملے کے اوپر جو ہے تو علماء کی توہین کی، ان پر الزام عائد کیا، تو اس پر مجلس ائمہ و مؤذنین کا اس پر کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، دیکھو ابھی مسلمانوں کے جان مال پر جو ہے آفت آئی ہے، یہ انشاءاللہ اس مدعے پہ بعد میں بات کی جائے گی، لیکن یہ مدعا اسی سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تمام علماء کی جانب سے امتیاز جلیل صاحب کو کہ کسی بھی چیز کا ٹوکرا لا کر علماء پہ ڈال دینا کہ یہ تم نے کیا، تمہاری وجہ سے ہوا اور یہ تم آگے آنا چاہیے، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ علماء نے اگر تائید بھی کی ہے تو وہ ملت اور قوم کی مفاد کے لیے انہوں نے تائید کی، اس کا مطلب نہیں ہے کوئی اگر کھرا نہ اترے جو ہے تو پھر وہ غلطی جو ہے تائید کرنے والوں کی ہوگی۔ تو کسی بھی طریقے سے علماء کو جو ہے یوں کہنا کہ بھائی تم آگے آؤ اور تم یہ کرو، تم نے جو ہے روڈ پر آئے تھے بڑے بڑے کبار علماء ہمارے ہندوستان کے، وہ بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھی جو ہے اپنا موقف ظاہر کیا تھا کہ بھائی ان کو ووٹ دینا چاہیے۔ آپ نے جو کہا ہے مطلقاً کہا ہے، اس میں تمام علماء کی دل آزاری ہوئے، تمام علماء کو آپ نے یوں کہا ہے کہ مولانا لوگوں نے آنا چاہیے، مولانا لوگوں نے آگے آنا چاہیے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ چاہے کہ آپ نے اس پر وضاحت دی، لیکن وضاحت بھی کوئی ایسی نہیں تھی، آپ کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی علماء کو کہا گیا، تو یہ وضاحت میں جو ہے جو جیسی وضاحت ہونا چاہیے تھی، ہم یہ نہیں کہتے آپ وضاحت کرو، آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے علماء سے جو ہے آن کیمرہ آ کے آپ معافی مانگے، آپ کو جس سے پرابلم ہے آپ اس کا نام لیجئے، جو لوگ جن کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ ان کا نام لیجئے، چند دو چار کی وجہ سے آپ پورے علماء برادری کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا لوگوں نے ایسا کیے، یہ جو ہے مطلقاً ہوتا ہے اور اس کو جو ہے عموم سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے تمام علماء کو جو ہے، اس میں ملک کے بڑے بڑے علماء بھی شامل ہیں، تو امتیاز جلیل صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں ہم کہ جو ہے معافی مانگنی چاہیے علماء سے، اور اپنا موقف جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہمارا موقف کیا ہے، ہم کس انداز میں کہہ رہے ہیں، بس یہی ہماری درخواست ان سے ہے۔ اور آئندہ تمام سیاسی جماعت کے جو سیاسی لیڈران ہیں تو یہ اپنی سیاست میں علماء کو گھسیٹنے سے یہ پرہیز کریں۔ کوئی بھی یوں نہیں کہہ سکتا کچھ ہوا تو بھئی وہ مولانا لوگوں نے کی، مولانا لوگ جو کام کرتے ہیں، علماء جو کام کرتے ہیں، یہ مولانا لفظ ہی ایسا ہے کہ یہ انبیاء کے وارثین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ٹوپی داڑھی والے کو مولانا کہہ کے نہیں پکار سکتے، اس کا نام ہے، آپ اس کا نام لے کر بولیے۔ ابھی الحمدللہ علماء کی جماعت نے مل کر صاحب کو جا کے میمورنڈم دیا ہے حالات حاضرہ کے لیے، لیکن اس کے اندر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اس وقت خاص طور سے گزشتہ چند سالوں سے یہ بات کہیں بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان اس دیش کے اندر دشمن ہے، مسلمان اس دیش کے اندر جو ہے تو کلنک ہے، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے صاحب سے بھی، ہم لوگوں نے صاحب سے بھی کہا، اور یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر مسلمانوں کو اس طریقے کا کرنا ہی ہوتا تو مسلمانوں نے صرف مہاراشٹر یا ہندوستان پہ نہیں، اکھنڈ بھارت کے اوپر 850 سال حکومت کی، اسی وقت کر لیتے تھے
کسی مسجد کسی مندر کو ہٹا کے مسجد بنانا، یہ سب الزامات ہے اور غلط ہے، سراسر غلط ہے. اور اسی کا بھی ابتدا ہو چکی ہے. جو مہاراشٹر میں کولہاپور کے اندر حادثہ ہوا، یہ بالکل ہی انسانیت کو شرمسار کرنے کی بات تھی. اور جو ہم نے نویدن دیا، یہ صرف علماء کی طرف سے ہی نہیں بلکہ ہر ایک انسان کی طرف سے جس کے اندر انسانیت ہے، سب کی طرف سے ہم نے نویدن دیا ہے کہ آئندہ اس طریقے کا کہیں پر بھی کوئی حادثہ نہ ہو جس سے مسلمان بلکہ انسانیت کے دل کو ٹھیس پہنچے. اس کی ہم جو ہے تو سب سے درخواست کرتے ہیں.